اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل العاشر فی الورع فی التعلم وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغَيْبَةِ وَعَن مُجَالَسَةِ مِقْصَارِ الْكَلَامِ فَإِنَّ مَن يُكْثِرُ الْكَلَامَ يُسْرِقْ عُمْرَكَ وَيُضَيِّعُ أَوْقَاتَكَ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم کی 9 فصلیں کمپلیٹ بیان کر دیں۔ 10ویں فصل سے بھی پہلا پیراگراف میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہماری گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی کے دوسرے پیراگراف کے بارے میں ہے، اور اس پیراگراف میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ طلاب علوم دینیہ اور جو دنیاوی علوم کے طالب علم ہیں انہیں بھی اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اپنی تحصیل کے دوران ایسے افراد یعنی ایسے دوستوں سے اور ایسے مباحثیوں سے اجتناب کریں کہ جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ غیبت گناہان کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے باعث انسان معاشرہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یعنی یہ غیبت انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے دوست سے اجتناب کرے جو غیبت کرتا ہو۔ کیوں؟ چونکہ وہ گناہ میں خود تنہا آلودہ نہیں ہے، وہ اس گناہ میں آپ کو بھی آلودہ کر رہا ہے، اور اگر آپ گناہ سے آلودہ ہو جائیں تو پھر تحصیل علم میں کمال کے مراتب آپ طے نہیں کر سکتے۔ آپ اعلیٰ مراتب طے نہیں کریں گے، تعلیم علم میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مدارج عالیہ دینیہ یعنی اگر آپ کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمالات سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسے طالب علم سے جو غیبت کرتا ہے اس سے اجتناب کریں۔ اس کی غیبت کے نتیجے میں آپ کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کر بھی آئیں گے، فساد برپا ہوگا اس غیبت کے ذریعے سے، اور بسا اوقات اس غیبت کے ذریعے سے خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بات قتل و غارت تک جا کر پہنچتی ہے ایک چھوٹے سے جملے سے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے بد شخص سے اور ایسے برے دوست سے اجتناب کرے جو غیبت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں خداوند متعال غیبت کی مذمت کرتے ہوئے اسے گناہان کبیرہ میں سے شمار کر رہا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تم میں سے بعض افراد کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، یہ دوست رکھتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس سے کیا کرو گے؟ کراہت محسوس کرو گے۔ یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت سے اجتناب کرے۔ ایک طالب علم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے دوست سے دوری اختیار کرے کہ جو غیبت کرتا ہے، ادھر ادھر کی لگائی بھجائی کرتا ہے، دوسروں کے عیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر دوسروں کے عیب آپ کے سامنے بیان کرے یا دوسروں سے متعلق چغل خوری آپ کے سامنے کرے، آپ کو کہے کہ فلانی شخص آپ کے بارے میں ایسے گمان رکھتا ہے، تو یقینی بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو طیش آئے گا۔ اگر آپ اس سے جا کر لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیں گے تو نتیجتاً آپ کی اور اس کی لڑائی ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور اگر انسان کی قوت غضبیہ اس کے اوپر شدید عنوان سے غالب آ جائے تو انسان لڑائی جھگڑائی میں تو اندھا بھی ہو جاتا ہے، قتل و غارت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو انسان ایسے دوست سے اجتناب کرے کہ جس کی طبیعت ہی لگائی بجائی کرنا ہے، جس کی طبیعت میں غیبت کرنا ہے، ادھر سے بات ادھر منتقل کرنا، ادھر سے بات ادھر منتقل کرنا۔
تو ایسے دوست سے دوستی اختیار کرنا انسان کو تحصیل علم سے دور کر دے گا۔ دنیاوی اعتبار سے جو اس کے فساد ہیں، جو اس کے آثار ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کا عمدہ اثر جو ہے وہ انسان کو دور کر دے گا۔ میں نے ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پہلے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تھا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی شاگرد کے پاس اسے درس پڑھانے کے لیے اس کے کمرے میں جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو مرحوم علامہ طباطبائی اپنے اس شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہاں ابھی کسی کی غیبت کی گئی ہے۔ تو وہ شخص شاگرد کہتا ہے کہ یہاں کچھ وقت پہلے 2 بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے جو کسی شخص کی غیبت کر رہے تھے۔ تو علامہ طباطبائی انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا، انہیں کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے کمرے سے باہر چلے جائیں اور باہر جا کر غیبت کریں؟ تو یہ طالب علم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، درس میں بڑے تھے، میں ان کو کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کو منع کرتے۔ اب یہ کمرہ درس پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس میں غیبت کی آلودگی موجود ہے، لہٰذا فوراً اپنا کمرہ چینج کریں، اور اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کمرے کو تبدیل کر دیں۔ تو دیکھیں عزیزان محترم، غیبت کا اس کمرے پہ جب اتنا گہرا اثر ہے کہ اس کمرے میں مقیم فرد کو مدارج عالیہ تک نہیں پہنچنے دے گا، تو پھر انسان اگر ایک ایسے دوست کے ساتھ ہم نشین ہو جائے، اس کی دوستی اختیار کرے جو غیبت کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ طالب علم مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا، علمی مقامات بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے دوست سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغِیبَةِ، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود غیبت سے اجتناب کرے اور ایسے دوست سے اجتناب کرے بہت زیادہ جو باتیں کرتا ہے۔ وَأَن مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پر حرف ایسے دوست سے دوری اختیار کرے کہ جس کا کام ہی صرف باتیں کرنا ہے۔ ہماری زبان میں ایسے شخص کو باتونی فرد کہا جاتا ہے، یعنی جو سارا دن باتیں ہی کرتا رہے، باتیں ہی کرتا رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کی باتیں منتقل کرتا رہے اور سارا دن پر حرفی سے آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع کر دے۔ لہٰذا ایک ایسے دوست سے، ایک ایسے مباحثی سے، ایک ایسے کلاس فیلو سے اجتناب کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے۔ اگر ہم اس سے اجتناب نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ ہمارا وقت ضائع ہوگا یعنی ہم تحصیلی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے، مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغِیبَةِ، طالب علم خود بھی غیبت سے اجتناب کرے اور ایسے دوست سے بھی اجتناب کرے جو غیبت کرتا ہے اور اسے تحصیلی مدارج میں دور رکھتا ہے اور مقامات عالیہ طے کرنے سے دور رکھتا ہے۔ وَأَن مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، اور ایسے دوست سے جو سارا دن چر باتیں کرتا رہے، اس شخص سے بھی دوری اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ ہے کہ ایسے دوست سے اور غیبت سے اجتناب کریں۔ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَن يُكْثِرُ الْكَلَامَ، وہ شخص کہ جو زیادہ کلام کر رہا ہے اور اس کے کثرت کلام کی نتیجے میں یُسْرِقْ عُمْرُک، آپ کی عمر جو ہے وہ چوری ہو جائے گی، یعنی بات اس نے اتنی کی ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا ہے۔ آپ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ جو پڑھنا چاہتے تھے، وہ تمام عمدہ وقت وہ آپ کا لے گیا ہے۔ اب آپ کا تعلیم کا جو ٹائم تھا جس میں آپ نے مطالعہ کرنا تھا، جس میں آپ نے مباحثہ کرنا تھا، جس میں آپ نے غور و فکر کرنا تھا، وہ ٹائم تو اس نے چوری کر لیا ہے۔ اب جب چوری کر لیا ہے تو اب آپ کا وہ ٹائم تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ظاہری بات ہے اگلے دن جب آپ کلاس میں جائیں گے تو آپ اپنے استاد سے یہی کہیں گے کہ کل میں مطالعہ نہیں کر سکا، کل میں نے اس کا مباحثہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ آپ کو ایک ایسا دوست مل گیا تھا کہ جو سارا وقت آپ کا ادھر ادھر کی باتوں میں لے گیا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی تعلیمی سرگرمی کو جاری نہیں رکھ سکے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْغِیبَةِ، طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ غیبت سے اجتناب کرے۔ وَأَن مُجَالَسَةِ مِكْثَارِ الْكَلَامِ، اور پل حرف
شخص کی محفل اور صحبت سے اجتناب اختیار کرے۔ فَإِنَّ مَن يُكْثِرُ الْكَلَامَ، وہ شخص جو کثرت کلام میں مبتلا ہے، یسرق عمرک، آپ کی عمر جو ہے وہ چوری کر لے گا، وَيُضَيِّعُ أَوْقَاتِكَ، اور آپ کے وقت کو ضائع کر دے گا۔ جب آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اب یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور جب پھر ہاتھ نہیں آئے گا تو انسان پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَجْتَنِبَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالتَّعْطِيلِ، اور تقویٰ کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی اگر ایک انسان تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے تو با تقویٰ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے۔ کس سے اجتناب کرے؟ اہل فساد سے، یعنی وہ جو ادھر ادھر کی لگائی بھجائی کر کے دو افراد میں لڑائی ڈلوا دے۔ جب یہ لڑائی ڈلائے گا تو یہ خود پیچھے ہٹ جائے گا اور طالب علم آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کا وقت ضائع ہوگا اور فضول کے جو مسائل میں ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ لہٰذا با تقویٰ انسان کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل فساد افراد سے اور دوستوں سے دوری اختیار کریں، خواہ وہ کلاس فیلو کی صورت میں افراد ہوں، خواہ وہ مباحثی کی صورت میں افراد ہوں۔ ایسے فردوں سے دوری اختیار کرنا جو غیبت کرتے ہوں، جو سارا دن پر حرفی میں مبتلا رہیں، جو فساد برپا کرتے رہیں، جو تعطیل کہیں، چھوٹی سی بات پہ کہیں کہ آج درس چھٹی کر دیتے ہیں، آج ہمیں ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، سیاسی مسائل میں ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کے درس سے تعطیل کا باعث بنے گا، آپ کا درس ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا وَمِنَ الْوَرَعِ أَن يَجْتَنِبَ مِنْ أَهْلِ الْفِسَادِ وَالتَّعْطِيلِ، تقویٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اجتناب کریں اہل فساد دوستوں سے اور تعطیل کرنے والے دوستوں سے کہ جو زیادہ درس کی چھٹی چاہتے ہوں، ایسے سے دوری اختیار کریں۔ فَإِنَّ مُجَالِسَةَ مُؤَثِّرَةٌ، اور ایسے افراد کی مجالست کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو پر حرفی میں مبتلا ہیں، جو فساد کرواتے ہیں، جو زیادہ چھٹی کے خواہش مند ہیں، ایسے افراد سے اگر آپ دوستی کریں گے تو ان کی یہ دوستی آپ کے وجود میں اثر انداز ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی آہستہ آہستہ غیبت جیسی بری صحبت میں اور بری عادت میں پھنس جائیں گے، آپ کو بھی غیبت کی عادت پڑ جائے گی، آپ بھی پر حرفی میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ سارا دن باتیں کرتے رہیں یہاں وہاں کی اور درس نہ پڑھیں، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ دو افراد کے درمیان لڑائی ڈلوا دیں، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ ہر روز چھٹی کا دن ہو، ہر روز چھٹی کا دن ہو۔ اگر ایسے کریں گے تو آپ درس سے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کا درس پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اگر دینی طالب علم ہے تو یہ ایک ایسی آفت ہے دینی طالب علم کے لیے کہ وہ کبھی بھی کمال کے مراتب طے نہیں کر سکتا، اور اگر آپ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں تو بھی یہ عادتیں باعث بنیں گی کہ آپ مدارج عالی یعنی اوپر کی کلاسز میں نہ پہنچ جائیں، آپ تعلیمی مدارج طے نہ کر پائیں، آپ کلاسوں میں اور امتحانوں میں فیل ہوتے رہیں، نمبر نہ لے کر آئیں اور آگے کے مدارج طے نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں مؤثر ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ شعر فارسی کا بیان کر چکا ہوں کہ تا توانی بو گریز از یار بد، یعنی جس قدر آپ کے لیے یہ ممکن ہے آپ برے دوست سے دوری اختیار کریں۔ بھئی کیوں برے دوست سے دوری اختیار کریں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، چونکہ برا دوست جو ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بھئی کیوں خطرناک ہے؟ یار بد تنہا تورا بر جاں زند، برا دوست سانپ جو ہے وہ آپ کے جسم پر ڈنگ مارے گا اور آپ اس کے زہر کی نتیجے میں جو ہے وہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن یار بد ترا بر جان و بر ایمان زند، وہ آپ کے جان کے لیے بھی خطرناک ہے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لہٰذا ایسے فرد سے دوری اختیار کرنا ایک طالب علم کے لیے اور خصوصاً باتقویٰ طالب علم کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْمُجَالِسَةَ مُؤَثِّرَةٌ، افراد کی صحبت، افراد کی دوستی انسان کے اندر اثر انداز ہوتی ہے لا محالہ، اور یہ ایک حتمی فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں آپ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، نہیں، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ جو بھی برے دوست کی محفل میں جا کر بیٹھے گا، برا دوست اسے جہنم کے دروازے تک لے کر جائے گا اور اس کے بغیر جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو ایسے دوستوں کی محفل سے اور صحبت سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا
ہم دیکھیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اخلاء یعنی دوست، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، کہ متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اخلاء ایک دوسرے کے جو غیر متقی ہیں، جو غیبت کیا کرتے تھے، جو فساد برپا کیا کرتے تھے، جو اوقات کو ضائع کیا کرتے تھے، جو پرحرفی میں مبتلا تھے، یہ اخلاء قیامت کے دن بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، کہ تم مجھے اس مقام پر لے کر آئے ہو، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تمہارے ساتھ اگر میری دوستی نہ ہوتی تو میں مدارج عالیہ طے کرتا، میں عالم فاضل ہو جاتا، میں مجتہد ہو جاتا، میں آیت اللہ بہجت ہو جاتا، اگر میری تمہارے ساتھ دوستی نہ ہوتی تو یہ مدارج عالیہ۔ یقینی بات ہے اگر برے دوست سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے تو اس کے اپوزٹ یعنی اچھے دوست سے دوستی کرنے کی ترغیب ہے، یعنی اچھے استاد کے محفل میں بیٹھا جائے، اچھے دوست کی محفل میں بیٹھا جائے۔ اچھے دوست اور اچھے استاد کی صحبت اختیار کرنے سے انسان میں رغبت پیدا ہوتی ہے کہ انسان مدارج عالیہ طے کرے، اور بالخصوص ایسی حکایات، ایسی باتیں کہ جن سے انسان کے جو تہذیب نفس ہے اس میں مدد ملے اور انسان کا دل چاہے کہ وہ مدارج عالیہ طے کرے، ایسی کتابوں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ بزرگ علماء کے حالات زندگی کو پڑھیں، اور اسی وجہ سے ہم بزرگ علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے اور ان کو سننے سے انسان میں ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے کے متعلق پڑھتے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرشی انسان کو عرشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ آغا بہجت اگر آغا بہجت بن سکتے ہیں، آغا قاضی اگر آغا قاضی بن سکتے ہیں، امام خمینی اگر امام خمینی بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تہذیب نفس کے میدان میں، اور ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے جسے بزرگان نے باقاعدہ ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر اس فارمولے پر عمل کریں گے تو نتیجہ یقینی بات ہے آپ کو ملے گا، اور اگر اس فارمولے پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی چاہیے، کسی دوسرے کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 28 میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانی شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج جو میں اس جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ میرا دوست ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ مجالست، اس کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ اگر میں اس کی دوستی کو ترک کر دیتا تو آج میں کس مدارج عالیہ پر ہوتا، آج میں جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہوتا، لیکن اس نے میرا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو عزیزان، مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس نورانی کتاب آداب المتعلمین میں طالب علم کو ایسے قواعد و ضوابط بتا رہے ہیں کہ جن قواعد و ضوابط پر عمل کرنے سے آپ آغا بہجت بن سکتے ہیں، آپ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بن سکتے ہیں، آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بن سکتے ہیں، آغا شیخ حسن علی اصفہانی نخودقی بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس فارمولے پر عمل کرنا آپ اپنی زندگی میں لازم قرار دیں۔ جب اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو نتیجہ خود بخود آپ اپنے اندر مشاہدہ کریں گے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے تیسرے پہرے میں اپنے اگلے درس میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔